بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، اللہ اللہ کر کے وزیر آباد میں عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا تھا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو ڈسکس کریں گے کہ کس ملزم کو کتنی سزا ملی اور کون اس کیس میں بری ہوا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اب فکس ہو چکا ہے۔ اس کیس کی کیا صورتحال رہے گی، کب فیصلہ آئے گا اور کیا فیصلہ آئے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری اور عدنان سمیع خان جو سنگر ہیں، گانا وغیرہ گاتے ہیں، ان کے درمیان اب آن لائن ایک بڑی فائٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بڑی گندی گندی گالیاں دی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد علاوہ پہلگام حملے کے حوالے سے بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے مودی حکومت سے 5 اہم سوالات پوچھ لیے ہیں۔ وہ کیا سوالات پوچھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیں۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ انسدادی دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے آج عمران خان صاحب کے کیس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2022 کو جب عمران خان صاحب لانگ مارچ پہ نکلے ہوئے تھے، تو جیسے ہی وہ وزیر آباد میں پہنچے تو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ تو اس حملے کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں، وہ زخمی ہو گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ کو بھی گولیاں لگیں، کچھ لوگ اس میں زخمی ہو گئے۔ تو اس حوالے سے بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا، اور جو ایف آئی آر عمران خان صاحب کروانا چاہتے تھے اس درخواست کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا، اور پولیس نے اپنی ہی طرف سے اس واقعے کو لے کر ایک ایف آئی آر درج کر دی۔ اس حوالے سے اس کا ٹرائل انسدادی دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں ہوا، اور آج تقریباً 2.5 سال گزرنے کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ انسدادی دہشت گردی عدالت ڈے بائی ڈے ٹرائل کرے گی اور 7 دن کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کر دے گی، لیکن پاکستان کا عدالتی نظام، اللہ خیر کرے، آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے میں پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ تو الٹیمیٹلی آج کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کیس کا جو مرکزی ملزم، اس کا نام نوید ہے، اس کو 2 بار عمر قید کی سزا ہوئی ہے۔ ایک دفعہ تو عمر قید کی سزا اس دفعہ کے تحت ہوئی، مطلب کہ اس جرم کے تحت ہوئی جو کہ اس نے وہاں پہ فائن کی، اور جس کے نتیجے میں ایک موسم نام کا شخص ہلاک ہو گیا، اور دوسری دفعہ انسدادی دہشت گردی کی لگائی گئی، اس نے جو بھی وہاں پر ٹیرر کریٹ کیا، فائرنگ کی وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے اسے انسدادی دہشت گردی کی مختلف دفعات کے تحت 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس کیس میں 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو 4 زخمی ہوئے ہیں ان کی حد تک 5 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ اور اس کیس میں دیگر جو 2 ملزمان تھے، طیب جہانگیر بٹ اور وقاص، اس کو اس کیس میں سے بری کر دیا گیا ہے۔ چلیں اب بات کریں گے 190 ملین پاؤنڈ میں جو عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 17 جنوری کو اس کیس کا فیصلہ ہوا تھا، 27 جنوری کو اپیلیں فائل کی گئی تھی، اور جب اپیلیں سماعت کے لیے فکس نہیں ہو رہی تھی تو ایک مزید اپلیکیشن دائر کی گئی کہ یہ جو اپیلیں فائل کی گئی ہیں ان کی سماعت ہو جائے۔ تو 17 اپریل کو جو درخواستیں دی گئی تھیں ان پر فیصلہ ہوا، اور عدالت نے درخواست کو منظور کرتے ہوئے اپیلیں سماعت کے لیے فکس کر لیں، اور اب 30 اپریل کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے۔ تو 30 اپریل کو اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے، اور آئی تھنک سو کہ نیکسٹ 1-2 تاریخ کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہونے کا امکان ہے۔ اور جس حد تک یہ کیس ہے، جس طرح سے تفصیلاً میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ کیس عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، آلدو کہ ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو 14 سال قید بامشقت کی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے، لیکن یہ فیصلہ برقرار نہیں رہے گا۔ جس دن اس کیس کا فیصلہ ہو گیا یہ کیس بری ہو جائے گا۔ اچھا جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کر دی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان معاملات تقریباً 1500 سال سے چل رہے ہیں۔ اچھا، جب میں نے یہ خبر پڑھی نا تو مجھے لگا کہ شاید مجھے پڑھنے میں کوئی غلطی لگی ہے، لیکن مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ واقعی اس نے 1500 سال کی بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات کی خرابی ہے وہ 1500 سال سے جاری ہے۔ تو یہ دونوں ملک آپس میں خود ہی اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ پہلے بھی ان کے درمیان معاملات ہوتے رہے ہیں، یہ اپنے معاملات کو خود ہی حل کرتے رہے ہیں،
تو اب بھی یہ اپنے معاملات کو خود ہی حل کر لیں گے۔ تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے یا نریندر مودی سے بات کریں گے، تو ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا کہ ان کا بھارت کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے، ان کا پاکستان کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے، تو لہٰذا وہ مزید اس حوالے میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہیں گے۔ تو جب کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی تو یہاں پر بھی مطلب پہلے جب کشیدگی کے حوالے سے بات کی تو اس نے 1500 سال کی بات کر دی، اور جب کشمیر کے حوالے سے بات کی تو اس نے کہا کہ 1000 سال سے یہ کشمیر کا معاملہ ہے، تو بہرحال ان کے درمیان معاملات ہوتے رہتے ہیں اور خود ہی یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اچھا جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کرتا خیر، لیکن انہوں نے ایک بڑی کام کی اور بڑی پتے کی بات کی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ، دیکھیں سیاسی ایشوز ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر بات قومیت کی آتی ہے، جہاں پر بات پاکستان کی آتی ہے، یا جہاں پر بات پاکستان کی سلامتی کی آتی ہے، تو تمام سیاسی جماعتیں، تمام لوگ، ان کے درمیان جتنی مرضی مخالفت ہو، لڑائی جھگڑا ہو، وہاں پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو ہندوستان ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، مطلب کہ ایسے ہی ڈرامے بازی کر کے ان کے اپنے جو بھی کوئی ذاتی معاملات مقاصد ہو سکتے ہیں، مخصوص ایشوز کے اوپر توجہ ہٹانے کے لیے، پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے، یا کوئی بھی سیاسی معاملات، سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں، تو اس نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس نے کہہ دیا کہ جی یہ جو پہلگام میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا یہ پاکستان نے کروایا۔ لیکن اس واقعے کو لے کر ہندوستان کے پاس کوئی ایک بھی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کر سکے، بلکہ یہاں تک کہ وہاں پہ جو ٹورسٹ تھے جن کے اوپر فائرنگ کی گئی، کہا جاتا ہے نا کہ 26 ہلاک ہو گئے، 17 زخمی ہو گئے، تو جو ہلاک ہو گئے وہ کدھر ہیں؟ ان کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، پاکستان سے ہے، دنیا کے کس ملک سے ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور اگر 17 لوگ زخمی ہوئے ہیں تو وہ 17 لوگ کون ہیں؟ ان کا کوئی نہ کوئی مائی باپ تو ہوگا، جو مرے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مائی باپ ہوگا، ان کا کوئی نہ کوئی ملک ہوگا، ان کا کوئی نہ کوئی شہر ہوگا، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو زخمی ہوئے ہیں کم از کم وہ تو میڈیا کے سامنے آ کے بتا سکتے ہیں نا کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وغیرہ وغیرہ، جو بھی معاملہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ ہندوستان نے یہ ایک واقعہ کریٹ تو کر لیا، لیکن اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رنگ بازی جتنی مرضی کر لیں، ڈرامے بازی جتنی مرضی کر لیں کہ یہ معاملہ ہو گیا، دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، اتنے لوگوں کو مار دیا گیا، ہم سنتاس معاہدہ معطل کرتے ہیں، ہم ویزے منسوخ کرتے ہیں، پاکستانی باہر نکالتے ہیں، کیا کر لیں گے آپ؟ ہندوستان نے اگر غلطی کر دی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی خدا نخواستہ، تو ہندوستان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ پاکستان کا بچہ اپنی پاکستانی فورس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور پاکستانی فوج کا اور پاکستانی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مر گئے تو ہم مریں گے نہیں، ہم شہید ہو جائیں گے۔ لیکن جتنے بھی ہندوستان کے کافر ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم مر گئے تو ہم جہنم رسید ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہندوستان کو میں یہ سمجھا رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں کہ کوئی غلطی مت کرنا، ورنہ آپ کو اتنے جوتے پڑیں گے، اتنے جوتے پڑیں گے۔ پاکستان کا بچہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چول حرکت کریں، کوئی نہ کوئی ایسی گھٹیا حرکت کریں تو آپ کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہم مرمت کریں گے۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں، اگر آپ نے اس طرح کی کوئی غلطی کی تو آپ کو اس کا خمیازہ اتنا زیادہ بھگتنا پڑے گا کہ آپ کی نسلیں یاد کریں گی۔ چلیں بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سن لو، دریائے سندھ سے ہمارا پانی بہے گا یا پھر آپ کا خون۔ جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، واٹ ایور، جماعت اسلامی، کوئی بھی جماعت، جب پاکستان کا معاملہ آئے گا، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ آئے گا، تو تمام کا جذبہ ایک جیسا ہے۔ ہندوستان کیا سمجھتا ہے کہ اس طرح کا جھوٹا آپریشن کر کے، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، میڈیا کے اوپر جھوٹی باتیں پھیلا کے، دھمکیاں دے کے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے پاس اتنے زیادہ ثبوت اس بات کے موجود ہیں کہ آپ نے یہ جھوٹا ڈرامہ لگایا ہے، اور ہمارے پاس اس بات کے بھی بڑے سارے ثبوت موجود ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، مطلب ہندوستان دہشت گرد ہے اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا ہے۔ لیکن چلیں
یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوا اس حوالے سے ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں نے ان سے مختلف قسم کے سوالات پوچھ لیے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے ابھی. تو اچھا، ایک بڑی مزیدار صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی کہ آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان اور ہندوستان کی صورتحال اس وقت بڑی ٹینشن میں ہے، اور دونوں طرف کی فورسز اور ان کے جہاز طیارے اور شوکا شاکی کے پس پتہ نہیں ابھی جنگ کا ماحول بن جائے گا، اور پاکستان کی فضائیہ بھی بڑی اس حوالے سے کہ پتہ نہیں کب ہم نے حملہ کر دینا ہے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ حملہ کرنے کی ان کی اوقات کوئی نہیں ہے اور یہ کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے. اچھا، آج بھی بلکہ جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہر روز یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ جی ہندوستان حملہ کر دے گا، جنگ ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں پرسوں کے ویلاگ میں بھی میں نے یہی کہا، کل بھی میں نے یہی کہا، اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ہندوستان رنگ بازی کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، پروپیگنڈا کر سکتا ہے، لیکن بزدل دشمن ہے وہ کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا. لیکن چلیں، حملہ کیا تو ان گنت جوتے پڑیں گے، ہندوستان اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا، وہ ان کے ہندوستان فضائیہ کی بات کریں گے کہ ان کے ایک جنگی جہاز نے بکھلاہٹ میں اپنے ہی ایک شہر کے اوپر بم پھینک دیا، جس کے نتیجے میں ان کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا، کچھ لوگ مر بھی گئے، کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے. مطلب ان کی آپ عقل کا اندازہ کریں کہ انہیں ابھی جنگ کا ماحول اس طرح سے بنا نہیں ہے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، اور یہ ابھی سے ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے بم پھینکنا کدھر ہے، اور بکھلاہٹ میں اپنے ہی لوگوں کے اوپر بم پھینک دیا. اچھا، میں جس طرح سے بات کر رہا تھا کہ پہلگام حملے کے حوالے سے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایبسولوٹ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. ہندوستان نے 100% ڈرامہ کیا، کیونکہ اس کے بڑے سارے شواہد ہیں. پہلا تو کویسچن یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا ثبوت موجود ہے کہ آپ اس بات کو ثابت کر سکیں کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیا. کویسچن نمبر 2، آپ نے جن دو میاں بیوی کے بارے میں میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی تھی کہ اس آپریشن میں، اس دہشت گردی کی کاروائی میں یہ دو میاں بیوی مارے گئے ہیں، تو بعد میں انہوں نے تو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہ بات کہہ دی اور آپ کے اس بیانیے کی تردید کر دی اور کہا کہ ہم تو زندہ سلامت آپ کے سامنے ہیں. ہندوستانی میڈیا کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں مردہ ظاہر کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم بالکل زندہ ہیں. دو باتیں. سوال نمبر 3، یہ آپ کی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ایف آئی آر کے مطابق یہ دہشت گردی کی کاروائی ہوئی ہے 1:50 پر اور اس کا اختتام ہوا ہے 2:20 پر. مطلب یہ آدھا گھنٹہ تک دہشت گردی کی کاروائی جاری رہی. تو 3 سے 4 منٹ کے بعد ان ہندوستان کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر یہ ساری صورتحال آ گئی کہ یہ جی یہ فلاں فلاں اس طرح فلاں فلاں وقوع ہوا اور پاکستان اس میں ملوث ہے. تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا بڑا حادثہ ہو جائے جس میں 26 لوگوں کی جان چلی جائے، کچھ لوگ زخمی ہو جائیں، اور آپ کو فوری طور پہ سب پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہے؟ بالکل نہیں. سوال نمبر 4، آپ نے مطلب ہندوستان نے ایف آئی آر کا اندراج کیا تو وقوع کے ٹھیک 10 منٹ بعد، مطلب کہ 1:50 پر وقوع شروع ہوتا ہے، 2:20 تک وقوع جاری رہتا ہے اور 2:30 پر ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے اور اس ایف آئی آر میں تمام تر کہانی بیان کر دی جاتی ہے. اتنی جلدی کیسے ممکن ہو گیا؟ پہلگام پولیس اسٹیشن تو تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں پر یہ وقوع ہوا تھا. تو پھر آپ کس طرح سے اس ساری صورتحال کو اتنی جلدی مینج کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے پلان کر کے رکھا تھا کہ ہم نے یہ سٹوری بنانی ہے، اور آپ یہ کہانی پہلے سے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کہانی کے مطابق ہندوستان نے ایف آئی آر کا اندراج کر دیا. سوال ان سے کیا پوچھے گئے؟ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر کانگریس سمیت بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے مودی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور 5 اہم سوال پوچھ لیے. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مودی حکومت سے سوالات کیے گئے کہ پہلگام حملہ کیسے ہوا. اچھا، یہ بھی ایک بڑا کویشچن ہے کہ وہاں پر تو یعنی کہ آکوپائڈ کشمیر میں تقریباً 8 سے 9 لاکھ انڈین آرمی وہاں پہ موجود ہے، تو ان کی موجودگی میں پھر اتنا
बड़ा हादसा, इतना बड़ा वाक़या दहशत गर्दी का कैसे हो गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा जी, पहलगाम हमला कैसे हुआ, ये अपोजिशन जमातों की तरफ से जो सवालात मोदी हुकूमत पर किए जा रहे हैं वो ये हैं। नंबर 2, सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या वजीर दाखिला हिम्मत शाह इस्तीफा देंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने पहले कहा था, मजीद ये क्वेश्चंस हैं कि कौन लोग जख्मी हुए, वो कहां पर हैं, और कौन लोग जो वहां पे मर गए वो कहां पर हैं। हिंदुस्तान का इन तमाम सवालात का उसके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा जी, बात हो रही थी कि फवाद चौधरी और अदनान समी ने ऑनलाइन एक दूसरे को बुरा भला कहा, लान तान की, गालियां दी। तो क्या सूरत हाल रही, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, फवाद हुसैन ने एक्स पोस्ट में एक भारती की ट्वीट पर रद्द अमल दिया कि अब अदनान समी खान का क्या होगा। इनकी मज़कूरा ट्वीट पर अदनान समी खान को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने फवाद चौधरी को अनपढ़ और जहल करार दिया। दोनों शख्सियात ने एक्स पर एक दूसरे के साथ बहस की, जबकि इनकी बहस में दूसरे लोग भी शामिल हो गए। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट्स में दावा किया कि अदनान समी खान का आबाई ताल्लुक लाहौर से था, जिस पर गुलकार ने अपनी ट्वीट में बताया कि उनका ताल्लुक लाहौर से नहीं बल्कि पेशावर से है। अदनान समी खान ने लिखा कि फवाद चौधरी वजीर इंफॉर्मेशन के काबिल नहीं बल्कि मिस इंफॉर्मेशन के लायक हैं। उन्होंने फवाद चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए उनके लिए नामुनासिब ज़बान भी इस्तेमाल की और लिखा कि वो जानते हैं कि उनका नाम के साथ अंग्रेजी के अल्फाज CH का क्या मफहूम है। अच्छा, CH का मतलब आप समझ गए ना, एक तो मतलब होता है ना चौधरी, लेकिन यहां पर अदनान समी का CH का लफ्ज लिखने का मतलब यह है चवल। चलें, अदनान समी खान को फवाद चौधरी की जानब से सवाल उठाए जाने पर इतना बुरा लगा कि उन्होंने साबक वफाकी वजीर के लिए गुब्बारे का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी ने अदनान समी खान की पोस्ट पर रद्द अमल देते हुए उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की और लिखा कि लगता है कि वाकई अदनान समी खान के गुब्बारे से हवा निकल गई। चलें, ये इन दो लोगों की आपस में बदजुबानी थी, बदकलामी थी, बदतमीजी थी, तो वो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा जी, वजीर आजम साहब ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद और बिला सबूत इल्जामात लगाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानबदाराना आलमी तहकीकात के लिए तैयार है, तहम धमकियां काबिल कबूल नहीं हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में कैडेट्स की पासिंग आउट की तकरीब में बतौर मेहमान खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि सिंध तास मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। अच्छा, यहां मुझे एक बात याद आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर इतराज़ कर रहे थे कि जी नवाज शरीफ की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, शहबाज शरीफ की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, वगैरह वगैरह। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें तमाम चीफ शामिल थे, मतलब बहरी बर्री नेवी, उसके तमाम चीफ शामिल थे, और इस कमेटी की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की और बाद में इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी की गई। तो जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है और शहबाज शरीफ उसमें शामिल होता है और वो वज़ीर आज़म है, और फिर जो कोई भी पहलगाम वाक़े के हवाले से हिंदुस्तान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, जो भी सूरत हाल है, वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं होगी, वीज़े मनसूख होंगे, वगैरह वगैरह। तो फिर वज़ीर आज़म की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गई। तो अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो इस बात के ऊपर है कि मामूली बातों के ऊपर इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर पोस्ट लगाई जाती है। तो अब इतना बड़ा ये वाक़या हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस तरह की कशीदगी की सूरत हाल बन गई कि अब हर पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि पता नहीं जंग लग जाएगी। तो इमरान खान साहब ने इस सारे वाक़े के ऊपर कोई एक उनके ऑफिशियल अकाउंट्स, वो चाहे फेसबुक है या एक्स है, कोई एक भी पोस्ट नहीं लगाई गई। तो क्यों नहीं लगाई गई? चलें जी, शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है
انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ پاکستانی عوام متحد اور اپنی مسلح فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان نے دہشت گردی کو ہمیشہ اور ہر شکل میں مسترد کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے. پاکستان دنیا میں دہشت گردی سے متاثرہ سب سے بڑا متاثرہ ملک ہے. امن ہماری خواہش ہے, اسے کمزوری نہ سمجھا جائے. اور اس کے علاوہ محسن نقوی نے بھی کہا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں اور اصل حقائق سامنے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں, آپ اگر الزام لگائیں گے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی پاکستان نے کی ہے تو پاکستان تو کہتا ہے کہ جی اس معاملے کی انکوائری کریں, اور اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت ہے تو دیں, اور اس کی انکوائری غیر جانبدار ہونی چاہیے. تو بالکل پاکستان کا موقف درست ہے, 100% درست ہے, کیونکہ اگر اس میں کوئی ہمارا قصور ہوتا تو ہم اتنی بڑی آفر نہ کرتے. ہماری تو سرعام یہ آفر ہے انٹرنیشنل لیول پہ, پوری دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ آئیں اس معاملے کی ثالثی کریں, ہماری بات سنیں, ہندوستان کی بات سنیں. ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ ہندوستان پاکستان میں کس طرح کی دہشت گردی کرتا ہے, اور ہندوستان سے پوچھیں کہ اس دہشت گردی کی کارروائی کے حوالے سے یہ کیوں پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے, کیا ثبوت ہے اس کے پاس. بلکہ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑے بڑے کویسچنز اٹھ رہے ہیں, اور ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ جو پہلگام واقعہ ہوا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ سیلف کریٹڈ ایک ساری کارروائی تھی, اور اس کے مقاصد جو کوئی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ صرف ایک ڈرامہ رچایا گیا, اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت بڑی بات کی ہے, بڑی ہمت کا اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ ہم اگر امن چاہتے ہیں تو یہ مطلب کہ یہ ہمارا بڑا پن ہے, یہ ہماری کمزوری نہیں ہے. اگر ہمارے اوپر خدا نخواستہ جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.